اگر آپ کسی کتے کو اڑتا ہوا اپنے اوپر سے گزرتے دیکھیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کچھ ایسی ہی کیفیت ٹنڈو جام اور سانگھڑ کے لوگوں کی تھی جب انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کتے نما 4 فٹ لمبے چمگادڑ اپنے اوپر منڈلاتے دیکھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی نیچے آ کر نوچ کھائیں گے۔ چمگادڑ جیسے دکھنے والے یہ پرندے اصل میں چمگادڑ نہیں بلکہ ان کے صرف پر چمگادڑ جیسے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی شکل کتے یا لومڑی سے مماثلت رکھتی ہے۔ ان کو انگریزی میں فلائنگ فاکس کہا جاتا ہے۔ فلائنگ فاکس کے اوصاف اور عادات چمگادڑ سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ چمگادڑ رات میں شکار اور دن میں آرام کرتے ہیں کیونکہ چمگادڑ اپنی چھوٹی آنکھوں کی وجہ سے صاف دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ رات میں اپنی آواز کی باز گشت کی مدد سے شکار کرتے ہیں۔ جبکہ فلائنگ فاکس دن میں اپنی روزی کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں اور رات میں آرام کرتے ہیں۔ ان کی خوراک پھل، فروٹ اور بیج ہیں۔ لومڑی سے ملتی جلتی بڑی بڑی ابھری ہوئی آنکھیں جو دوربین کا کام کرتی ہیں، جن کی مدد سے یہ میلوں دور تک بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا وزن 2 کلو تک ہو سکتا ہے۔ نر کا سائز عام طور پر مادہ سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کی 66 اقسام ہیں جن میں سے 6 ناپید ہو چکی ہیں۔ فلائنگ فاکسز حیرت انگیز حد تک ذہین ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کا دماغ ان کے سائز کے حساب سے بہت بڑا ہوتا ہے اور ان کی ذہانت کا موازنہ پالتو یا تربیت یافتہ کتوں سے کیا جاتا ہے۔ پولینیشیا کی ریاست ٹونگا میں فلائنگ فاکس کو بادشاہ کی ملکیت تصور کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں ان کے شکار پر قانونی پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ کئی مذاہب میں اس کے اعضاء کو مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق فلائنگ فاکس 2 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچتے ہیں۔ ان کے حمل کی مدت 4 سے 6 ماہ ہوتی ہے۔ بچہ پیدائش کے وقت دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے اور اس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے۔ شروع کے کچھ ہفتوں تک ماں بچے کو ہر وقت اپنی چھاتی سے لگائے رکھتی ہے کیونکہ یہ بچے 3 مہینے کی عمر تک اڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد بھی 6 مہینے کی عمر تک بچے اپنی ماں کی حفاظت اور تربیت میں ہی رہتے ہیں۔ فلائنگ فاکسز جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور رات کے وقت بڑی تعداد میں ایک ساتھ درختوں پر الٹے لٹکتے نظر آتے ہیں۔ جنگلات کٹنے سے نہ صرف ان کے بسیرے اجڑ گئے بلکہ ان کی خوراک بھی ختم ہو گئی۔ انسان ہو یا جانور خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح گاؤں کے لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ چمگادڑ بھی خوراک کی تلاش میں انسانی آبادیوں کا رخ کرتے ہیں اور پھر جہاں بھی پھلدار درخت نظر آتے ہیں یہ وہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اکثر اوقات ان کا مقابلہ باغبانوں یا کاشتکاروں سے ہوتا ہے اور ان کی بڑی تعداد کاشتکاروں کے ہاتھوں ماری جاتی ہے، اور کچھ ممالک میں ان کا گوشت شوق سے کھایا بھی جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی تعداد میں واضح کمی آ رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے وجود کو انسانوں سے شدید خطرہ ہے۔ دیکھنے میں خوفناک دکھنے والے یہ چمگادڑ انسانوں کے لیے اتنے خطرناک نہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس پوری کائنات میں صرف زمین ہی رہنے کے قابل بنائی ہے، مگر انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر پلینٹ ارتھ کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جنگلات کو تیزی سے کاٹ رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ نظام قدرت ہی تباہی کے دہانے پہ آ کھڑا ہوا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی بھی ایک بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی بتائی جاتی ہے۔ اس طرح سے نہ صرف انسان نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا ہے بلکہ جانوروں اور پرندوں کے وجود کو بھی اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل ٹین ڈیز کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔